رضا کی محفل ہے، یہ اس مفکر کی محفل ہے کہ جس نے فکر اسلامی کے حسین دریچے وا کر دی ہے۔ یہ اس عاشق رسول کی محفل ہے کہ جس نے عشق رسول کے نئے سلیقوں سے ہمیں آشنا کر دیا، اور یہ اس متبحر عالم دین کی محفل ہے کہ جس کے علوم کے سرچشمے ایک عالم کو آج تک سیراب کر چکے اور جس کے فیوض و برکات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ وہ ایک عالم بھی تھا، ایک محدث بھی تھا، ایک مفکر بھی تھا، ایک دانشور بھی تھا، اور ایک سیاسی نظریہ دینے والا عظیم رہنما بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اہل سنت والجماعت کا یہ بریلوی مکتب فکر چند ناخواندہ لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو صرف 11ویں ختم، درود اور ظاہری ہمارے جو رسوم ہیں اور ہمارے جو ظاہری افعال اعمال ہیں اور ہماری پہچان ہے، اس کے علاوہ ان کے نظریات کچھ نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا سے بڑھ کر امت مسلمہ نے گزشتہ صدی میں فکر دینے والی شخصیت دیکھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا اس فکر حریت کا علم بردار ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جس کا آغاز شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا اور اس کی فکر کو لے کر علم جہاد ہاتھ میں بلند کیا ہے مولانا فضل حق خیر آبادی نے۔ اور مولانا فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کبھی تحقیق کا مزاج بنے سنیوں کا تو 1857 میں ایک ہندو اخبار نویس ہوا کرتا تھا چنی لال کے نام سے دہلی میں، اور وہ ایک اخبار نکالتا تھا۔ اس اخبار میں وہ لکھتا ہے، وہ رپورٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مساجد میں علماء تقاریر کر رہے ہیں اور علماء دین ترغیب دے رہے ہیں کہ کفار کو قتل کرنے سے اجر عظیم ملتا ہے، اور ہزاروں مسلمان ان کے علم کے نیچے جمع ہو گئے ہیں، اور اس قسم کے جلسے علماء نے خصوصاً جامع مسجدوں میں کیے ہیں، اور ان میں مولانا فضل حق خیر آبادی اپنی پرجوش تقریروں سے مسلمانوں میں جوش و جہاد پیدا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، اور اپنے مواعظ سے عوام کو مسلسل بھڑکا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تحریک آزادی جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، ہندوؤں کی سازش کی وجہ سے اور بہت سے عوامل کی وجہ سے بظاہر ناکام ہوئی، لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی قائدین کی ایک کھیپ ہمیں دے گئے، ایک فہرست دے گئے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس راہ عزم و یقین کا اور جہد مسلسل کا میں اکیلا مسافر نہیں ہوں، میں اکیلا ہی چلا تھا سوئے منزل دوستو، ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تاریخ نے بتایا اور پھر مورخین نے لکھا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے ساتھ جن لوگوں نے کریا کریا، کوچا کوچا، قصبہ قصبہ، شہر شہر جا کر اس علم جہاد کو بلند کیا، ان میں ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ مفتی کفایت علی کافی ہیں، مولانا امام بخش صحراوی ہیں، مولانا فیض احمد بدایونی ہیں، سید وہاج الدین مراد آبادی ہیں، مولانا احمد شاہ مدراسی ہیں، اور شاہ رضا علی ہیں بریلی کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحریک آزادی کی جدوجہد کے پہلے مرحلے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحریک آزادی وقتی طور پر تھمی، انگریزوں کا ٹریبیونل بیٹھا۔ آپ نے ایک شہر سنا ہوگا کیمبل پور پاکستان کا، یہ ایک انگریز کے نام پر ہے، جارج کیمبل اس کا نام تھا، اس نے وہ شہر بسایا تھا۔ جارج کیمبل اس وقت جوڈیشل کمشنر تھا اودھ کا، اور میجر بیرو یہ کمشنر تھا خیر آباد کا۔ یہ دونوں کی کورٹ بیٹھی ہے اور پا بجولا زنجیروں میں جڑا ہوا ایک شخص مجاہد سامنے ہے جس کا نام ہے فضل حق خیر آبادی، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم جان بوجھ کر شہروں شہروں گھوم کر ہمارے خلاف بغاوت پر اکساتے رہے، اب تمہیں ہندوستان چھوڑنا ہوگا، ہم تمہیں ہندوستان میں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ جب تک انگریز سمجھتا تھا کہ فضل حق خیر آبادی نام کا شخص ہندوستان میں موجود رہے گا، برطانوی استعمار کو خطرہ رہے گا۔ گرفتار کر کے انڈیمان بھیج دیا۔ 4 مارچ 1859
یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس عظیم مجاہد کو ہندوستان سے نکل جانے کا حکم دیا اور زندگی کی آخری سانسوں تک یہ عظیم مجاہد وہاں رہا جب تک کہ 1861 میں ان کا وصال ہو گیا. لیکن اللہ کا حکم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب، ہر آنے والا وقت تیری امت کے لیے، تیرے لیے بھی، تیرے مقام کے لیے بھی اور تیرے مقام کو بلند کرنے والیوں کے لیے بھی جاتے ہوئے وقت سے آنے والا وقت بہتر ہوگا. ادھر مولانا فضل حق خیر آبادی دہلی کو چھوڑ کر انڈیمان کے جزیرے کی طرف جا رہے ہیں اور انگریز خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے قافلہ حریت کے اس مجاہد کو ہندوستان سے نکال دیا، اور قدرت کی مشیت مسکرا رہی ہے کہ بریلی کے خاندان کے اندر امام احمد رضا جنم لے رہا ہے. تطابق تو دیکھیے، حریت فکر کا ایک قائد پیدا ہو رہا ہے کہ جس نے آنے والے وقتوں میں برطانوی استعمار کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دینا ہے. اب مورخین نے کروٹ لینا شروع کی ہے. تاریخ کے پردے زیادہ دیر تک دبیز پردے حقائق پر نہیں رہ سکتے، حقائق سامنے آتے ہیں. ریئل اچیومنٹس آف ہیومن لائف کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو لائبریری میں جا کر پڑھیے گا. اس کا مصنف کہتا ہے، اجازت ہو تو میں اقتباس پڑھ دوں. علامہ فضل حق خیر آبادی was a courtier of an advisor of Mughal Emperor Bahadur Shah. He took an active part in the independence movement, and it was due to him that this movement got prominence, and he was a dead enemy, of the British, and he wanted to throw them out of the country. وہ کہتا ہے آج ہمیں تانا دینے والے کہ تم لوگ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اسی لیے تحریک خلافت کا ساتھ نہیں دیا. نہیں، حقیقت میں برٹش امپائر کی بنیادوں میں سب سے پہلے جو قافلہ حریت کا سالار تھا وہ فضل حق خیر آبادی ہمارا امام تھا. Again, Real Achievement of Human Life ایک کتاب، وہ کہتا ہے کہ یہ تسلسل آگے بڑھتا ہے. کہتا ہے کہ اس تسلسل کا دوسرا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے کہ he was known as the Imam Ahl Sunnat because of his outstanding services rendered for the cause of Islam, and particularly in saving of foundational Islamic faith from the destruction from the hands of Wahhabis. کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو وہابیوں کے ہاتھوں اسلام کی بنیادوں کو پہنچنے والے خطروں سے امت مسلمہ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے آگاہ بھی کیا اور مسلمانوں کے عقائد کو بچا لیا. اسی لیے لوگوں نے اسے امام اہل سنت کا خطاب دے دیا. And not only that, and he also because of the stand he took against the political movements of Hindu-Muslim unity. وہ لوگ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے سیاسی نظریات کوئی نہیں. ارے امام احمد رضا کا نام لینا ہے تو سوچ لو، امام احمد رضا اگرچہ معروف معنوں میں سیاسی رہنما نہیں تھا لیکن سیاسی فکر بھی رکھتا تھا، سیاسی فکر کا امام بھی تھا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں دیکھ سکتا. ابوالکلام آزاد لاہور پہنچتا ہے. بات کو مختصر کرتا ہوں. ابوالکلام آزاد کے نام سے آپ جانتے ہیں نا، یہ کانگریس کا چیئرمین رہا ہے، لیڈر رہا ہے. ابوالکلام آزاد کون رہا ہے؟ کانگریس کا صدر. یہ وہی کانگریس کا جس کا صدر بعد میں نہرو تھا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس کے عظیم رہنماؤں میں سے گاندھی جی تھے، اس کانگریس کا صدر کون رہا؟ ابوالکلام آزاد. میں غلط کہہ رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے تو آپ میری اصلاح کر دیجئے. ابھی قائد اعظم نے ابوالکلام کو ایک خطاب بھی دیا تھا، کسی کو یاد ہو تو میری اصلاح کر دیں.
قائد اعظم نے کہا تھا یہ مولوی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کہا تھا کہ ہی از اے شو بوائے. ثابت کر دیا کہ قائد اعظم نے نہیں کہا کہ ہی از اے شو بوائے. ہندو دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. تو ابو الکلام آزاد گیا 1920 میں لاہور اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کو انگریزی نہیں پڑھنی چاہیے. کیا کہا؟ انگریزی اسکولوں سے نکل جاؤ. انگریزی کالج، وہاں اسلامیہ کالج قائم تھا. وہاں کے ایک پروفیسر ہیں اور نام ہے ان کا، ایک پروفیسر ہیں نام ہے ان کا مولوی حاکم علی BA نقشبندی حنفی مجددی. مولوی حاکم علی BA حنفی نقشبندی مجددی، پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور. امام احمد رضا کو خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر کہتے ہیں حضرت ابو الکلام آیا ہے اور یہاں آگ بھڑکا گیا ہے. کہتا ہے ان کالجوں سے نکلو، یہاں تو تم انگریزوں کے وظیفہ خار ہو، تو انگریزوں کے وظیفے پر پڑھ رہے ہو اور ہم انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. تو جو لوگ یہاں کالج میں پڑھیں گے وہ انگریزوں کا ساتھ دیں گے، لہذا وہ اسلام کے بھی دشمن اور ہمارے بھی دشمن. امام احمد رضا نے یہ نہیں کہا بھی میں تو مذہبی بندہ ہوں، فتوے دینے سے فرصت نہیں ہے، میں یہاں کیا کروں. امام احمد رضا کا قلم جولانی میں آتا ہے. امام احمد رضا قلم اٹھا رہے ہاتھ میں اور ملک کے سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوائے ہے، یہ انگریز کے ساتھ بوائے کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو امام احمد رضا کے الفاظ سناؤں جو لکھے انہوں نے. مجھے 5 منٹ اور دیجیے. امام احمد رضا کے الفاظ سنیے ذرا غور سے، کیونکہ یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اور امام احمد رضا حقیقت میں فن سخن کا بھی امام ہے، علم کا بھی امام ہے، فقہ کا بھی امام ہے، حدیث میں بھی امام ہے. فرماتے ہیں، سنیے غور سے، امام خود لکھ رہے ہیں، عجب کہ مقاطعت میں مال دینا حلال اور لینا حرام. عجب کہ مقاطعت میں مال دینا حلال اور لینا حرام. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ریل، تار، ڈاک ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی روپے سے بنے ہیں. سبحان اللہ. کیا امداد تعلیم کا روپیہ انگلستان سے آتا ہے؟ امام پوچھ رہے ہیں. تم کہتے ہو نا امداد تعلیم نہ لو، تعلیم کی امداد نہ لو، کیونکہ گرانٹ دیتے تھے نا. فرمایا تم ریل ان کی استعمال کرتے ہو، ڈاک ان کی استعمال کرتے ہو. Are you with me? You are using the means of communication, the postal service, the trains, the railway system, the network, and all these three facilities have been used by the Muslim community, and now you are asking for the boycott because in this way you are going to give benefits to the British Empire. So he says you are giving them benefits, you are giving them revenue, but you don't want to take benefits. Why? تو وہ کہتے ہیں کہ تار، ڈاک، ریل یہ تو ہمارے ہی ملک میں ہمارے روپے سے بنے ہیں. تو سبحان اللہ، کیا امداد تعلیم کا روپیہ انگلستان سے آتا ہے؟ پوچھتے ہیں. فرماتے ہیں وہ بھی یہی کا ہے. تو حاصل وہی ٹھہرا کہ مقاطعت میں اپنے مال سے نفع پہنچانا مشروع اور خود نفع لینا ممنوع. اس الٹی عقل کا کیا علاج؟ اس الٹی عقل کا امام لکھ رہے ہیں، میں آپ کو امام کا لفظ سنا رہا ہوں. اس الٹی عقل کا کیا علاج؟ مگر قوم سے کیا شکایت کہ جس نے نہ شریعت بلکہ نفس اسلام کو پلٹ دیا، مشرکین سے وابلہ اتحاد بلکہ غلامی و انقیاد فرض کیا، خوشنودی ہنود کے لیے شاعر اسلام اور شاعر کفر کا ہاتھوں پر علم بلند، مشرکین کی جے پکارنا، یہ ان کے عقائد بیان کیے ہیں. مشرکین کی جے پکارنا، ان کے حمد کے نعرے مارنا، انہیں اپنی اس حاجت دینی جسے نہ صرف فرض بلکہ مدار ایمان ٹھہراتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں شریک نہ ہونے والے پر حکم کفر لگاتے ہیں، اپنا ہادی اور امام بنانا، مساجد میں مشرک کو لے جا کر مسلمانوں سے اونچا کھڑا کر کے واعظ مسلمین ٹھہرانا، مشرک کی میت کو کندھوں پر اٹھا کر مرگھٹ میں لے جانا، مساجد کو اس کی ماتم گاہ بنانا، اس کے لیے دعائے مغفرت، مسلمانوں کے لیے نہیں ہندو کے لیے دعائے مغفرت، نماز جنازہ کا اشتہار لگانا وغیرہ ناگفتہ افعال موجب کفر ہیں، موجب ضلال ہیں. اور لکھا دستخط فقیر احمد رضا خان غفر لہ، اور تائیدی دستخط فقیر مصطفیٰ رضا خان قادری نوری محتمم دارالافتاء اہل سنت والجماعت بریلوی، سفر 1339. تو یہاں سے حریت فکر کا قافلے کا ایک نیا پیغام نیا شروع ہوا کہ ہم انگریزی استعمار کے خلاف ہیں. وہ امام احمد رضا
تو جو ڈاک کی ٹکٹ لگاتا ہے تو ٹکٹ الٹی لگاتا ہے تاکہ جتنی نفرت کا اظہار ہو سکتا ہے کرے، کہ جس کے بعد میں آنے والے تلامذہ، ان کے متاثرین، ان کے متوسلین، ان کے پروردہ اور ان کے فکر سے متاثر لوگ مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہوں، کہ سید سلیمان اشرف ہوں، مولانا عبدالحلیم صدیقی ہوں، کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی ہوں، پیر سید جماعت علی شاہ ہوں، کہ پیر صاحب بھرچونی شریف ہوں یا پیر صاحب مانکی شریف ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو حریت فکر کا کے قافلے کے لیے قیادت کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور اس قافلے کی رہنمائی اس انداز سے کی کہ پھر علامہ اقبال کے فکر کو اور قائد اعظم کے فکر کو، اس حسین خواب کو اس تعبیر تک پہنچایا کہ جس تعبیر کا نام پاکستان ہے۔ اور اسی لیے اقبال تڑپ گیا تھا کہ عجم ہنوز ندانت رموز دی برنا ز دیوبند حسین احمدین چے بلا دبیس سرود برسر منبر کہ ملت از وطنس کہ بے خبر سے مقام محمد عربیس بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔